یہ جو نیکسس ہے انڈیا افغانستان کا اور بالخصوص اب ایک ٹیررسٹ جو ہے وہ ایک کانٹینٹ کریٹر بھی بن چکا ہے کہ وہ جو بھی اپنی خباثت کر رہا ہے وہ شوٹ ہوتی ہے اور بالخصوص انڈیا اسے پھر اپلوڈ کرتا ہے. جان صاحب جی بالکل, تھینک یو ویری مچ اجمل جامی صاحب فار ہیونگ می. دیکھیں پاکستان جو ہے وہ ایک آرڈنری انسیڈنٹ آف وائلنس نہیں ہو رہی یا ٹیررزم یہاں پر نہیں ہو رہا ٹو پرسو سم پولیٹیکل یا کوئی آئیڈیالوجیکل ایجنڈا. جو آئیڈیالوجیکل ایجنڈا خیبر پختونخوا میں آیا, جو ہمارا طرز حیات بدلنا چاہتے تھے, جو ایک ریڈیکلائز قسم کی سوچ یا جو ایک شریعت کے نام پہ ویج وار کر رہے تھے, پرپز اس کا پھر بھی اکنامکس کے ساتھ ہی جڑا ہوا تھا جو ٹیررزم اور وار کی اکانومی ہے, اس کو انہوں نے مس یوز کیا. اس کے بعد اس کو جب دیکھا کہ اس کو جب ٹریکشن نہیں ملی, میں خیبر پختونخوا کی ابھی پہلے بات کر لوں, جب ٹریکشن نہیں ملی تو انہوں نے اس کو ایک پختون فینومینا, سوشل ڈیپریویشنز, تاکہ گریوینسز کو ویپنائز کیا جائے اور وار کو جاری رکھا جائے. تو وہ آپ نے پی ٹی ایمز کے فینومیناز دیکھے, ڈفرنٹ فینومیناز دیکھے, اس میں اس کو کنورٹ کرنے کی کوشش کی, اس کو بھی اتنی ٹریکشن اس طرح کی نہیں ملی. یس, گورننس کے ایشوز کی وجہ سے سٹریسز بہت آئے عوام کے اوپر, اور عوام نے کچھ ارریشنل بیہیو بھی کیا کسی جگہوں پہ, خاص طور پہ بلوچستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس فینومینا کا بڑا اثر ہوا. اور پھر جو سوشل موومنٹس تھی وہ سوشل ڈسرپٹیو موومنٹس بن گئی, وہ پولیٹیکل فیس بنانے کی اس کو کوشش کی گئی, اور یہ سمجھا گیا کہ اسٹیٹ کو مجبور کر دیا جائے گا, جیسے بلیک میل پہلے پاس میں بھی کوئی دفعہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے, اس طرح وہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں. تو آئی تھنک دس از اے اسٹرکچرڈ اپلیکیشن جی, جس کے پیچھے ایک آرگنائزڈ, یہ بالکل بات ٹھیک ہے, انڈیا جو ہے وہ پورے اپنے اسٹرکچر کے ساتھ آ گیا, کیونکہ اس کو جو سینٹر آف گریوٹی ہے پاکستان کا, وچ از دا پیپل آف پاکستان, اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے, اور سینٹر آف گریوٹی کو آئیڈینٹیفائی بھی انہوں نے لوگوں کو کیا کہ اس عوام کو ملٹری سے دور کر دیا جائے. بالکل, اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے انہوں نے میکسیمم امپیکٹ ڈالا ہے ود منیمم ریسورسز, یعنی کہ لوگوں کو توڑے اور یہ جو ٹیررزم کی وار ہے اس کو اپنائے, بجائے کنونشنل فیلئر کے بعد جو کنونشن میں آپ نے اتنا پیسہ لگانا ہے تو بجٹس کو ڈائیورٹ کرے. اب وہ پیسہ بھی کر رہے ہیں, فائنانس بھی کر رہے ہیں, پلان بھی کر رہے ہیں, اور ماسٹر تو وہ ہیں چیزیں کوریوگراف اور ٹیلی کاسٹ اور اس طرح کی چیزیں کرنے کے. ابھی جعفر ایکسپریس کا ایگزامپل آپ کے سامنے کوئکلی اف آئی مے سے, کہ ابھی انسیڈنٹ ہوا نہیں اور 2 منٹ کے بعد کمنٹری ایسے ہو رہی جیسے کسی بوگی میں ان کا کمنٹری باکس آگے اسٹیبلش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. جنرل صاحب یہ دہشت گردی کے خلاف جو ایک کلیکٹیو اپروچ ہے یا ایک یونینیمس اپروچ ہے, نیشنل ایکشن پلان کی بار بار بات کی جاتی ہے, سم ہاؤ اس پہ عمل درآمد بھی تو مسنگ ہے نا, گڈ گورننس کے بھی پرابلم تو ہے نا, جس کی وجہ سے پھر ایسے عناصر کو موقع ملتا ہے. تو یہ کس حد تک ضروری ہے, اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ ریسنٹلی جو ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے پی میں ہوئے اس کے بعد صورتحال بہتر ہوگی صوبائی حکومت اور اداروں کے بیچ؟ دیکھیں جامی صاحب, اگین ہمیں یہ چیز کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف ٹیررزم از ون آسپیکٹ جو پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے, ایکسٹریمزم, ریڈیکلائزیشن, یہ چیزیں تو ایگزسٹ تو کرتی ہیں. ہمارا سوشل میڈیاز دیکھ لیں آپ, ہمارے جو گورننس کے جو گیپس ہیں انہوں نے ایک انوائرمنٹ تو ضرور کریٹ کر دی ہے, بریڈنگ گراؤنڈز ہیں, فاٹا کا انضمام لے لیں, وداؤٹ پریپریشن کہہ لیں اس کو ہیسٹی ڈیسیژن کہہ لیں, یا جو کلیئر ہولڈ جو ملٹری آپریشنز ہوئے, کلیئر ہولڈ کی سٹیج کے بعد جو بلٹ اینڈ ٹرانسفر ہے وہ ہو نہیں پا رہے. لوکل گورنمنٹس آپ نے اسٹیبلش نہیں کی. آپ نے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آپ جیک لگائیں گے تو ٹائر چینج کریں گے نا, ہم نے گاڑی اٹھائی, جیک لگائے بغیر ٹائر چینج کرنا شروع کر دیے. یہی گورننس کے ایشوز, پارا چنار کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے, جو کرم میں اور پارا چنار میں ہوتا رہا, یہ لینڈ کے ایشوز سے شروع ہوا, سیکریٹیرین ہائی جیک ہو گیا, کوئی اس کو لے گیا. گورننس کے ایشوز کراچی میں ہوئے, آپ کو اربن ٹیررزم کراچی کا یاد ہوگا, ہائی جیک ہوا, somebody else was using it, اور یہ اس وقت ایک انڈیا نے, اور بھی بہت سے ممالک اس میں شامل ہیں, ہمارے دوست بھی شامل ہیں اور دشمن تو شامل ہونا ہی ہونا تھا انہوں نے. اچھا, یہی چیز ابھی بلوچستان میں ہے کہ آپ کو ایک بریڈنگ گراؤنڈ مل گیا ہے, ہائیبرڈ کی اپلیکیشن کا آئیڈیل انوائرمنٹ مل گئی. اچھا, پاکستان کی پبلک میں ایک اور سینس کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ یہ ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر چیز کو ہائیبرڈ کر دیتے ہیں, آپ ہر چیز کو انڈیا کی طرف کر دیتے ہیں, ہر چیز کو افغانستان کی طرف. اچھا, اب اس کو بھی آرگومنٹ کرنے والے پاکستان کے اندر مل جاتے ہیں. یہ جو آپ نے ہول آف اے نیشن اپروچ کی بات کی ہے نا جامی صاحب, یہ پاکستان کی اسٹریٹجک کمپلشن ہے. دس از ناٹ دی آپشن, دس از کمپلشن. اور کمپلشن کے بیچ میں پھر آپشنز بڑی سکویز ہو جاتی ہیں, پھر آپ نے آپشنز کریٹ کرنی ہے, ملٹیپل آپشنز. ابھی آج میں ایک پروگرام میں بیٹھا تھا تو وہاں پہ زاہد خان صاحب بھی موجود تھے, تو ہماری بات ہو رہی تھی کہ جی ایک راستہ ہے ڈائلاگ کا, ایک راستہ ہے پولیٹیکل چیزوں کا, نیگوسیشن کا. تو میں نے کہا کوئی یہ 2 راستے الگ نہیں, یہ ایک ہی راستہ ہے, وچ از ایگزیکیوشن آف دا وار.
اس میں ڈائلاگ بھی اس کا حصہ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر نیگوسیشن اور کائنیٹک بھی ہوتا ہے. جو ٹیررسٹ ہے وہ تو پولیٹیکل اینٹی ہے نہیں, اس کی تو کوئی آبجیکٹیوز ہی نہیں ہے نا, وہ آپ کو کیا اپنے آبجیکٹیوز دے گا؟ ٹیررسٹ ہیو نو آبجیکٹیو. وائی آر یو نیگوشیٹنگ ود دیم؟ ان کے پاس تو نیگوشیشن والی چیز آپشن ہی نہیں ہے. وہ ان لوگوں کے پاس ہے جو نیشنلسٹ کہہ لیں یا کچھ ایسے لوگ کہہ لیں جو گریوینسز پہ کرنا چاہتے ہیں. گریوینسز کے اوپر آپ پالیٹکس کرتے ہیں, آپ سوشل موومنٹ چلاتے ہیں, اینیمی اس کو ویپن ہے. اسی طرح کے ساتھ میڈیا سوشل کمپین چلاتا ہے اور آپ کو وار میں انہوں نے دھکیلا ہوا ہے اور ہم ایک سرکل کے اندر ہی پھر رہے ہیں. آئی تھنک وی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دس سرکل. جنرل صاحب, یہ جو مشرق وسطیٰ کے ممالک کی مثال سنائی جاتی ہے, لیبیا, یمن, شام اور دیگر کی, یہاں جو امپیکٹ ہے وہ ہم سے کئی گنا کم ہوگا شاید, بٹ وہ اسٹیٹس فارم نہیں رہ سکیں, کولیپس کر گیا سسٹم. سو ہم اتنا بڑا ملک, اتنا بڑا چیلنج کیسے سسٹین کر رہے ہیں, کیسے مینیج کر رہے ہیں, اور وہاں ہوا کیا تھا؟ اس کی مین ریزن ہے کہ یو ہیو اے ملٹری. جی آپ کے پاس فوج موجود ہے, نیشنل آرمی ہے آپ کی. وہ پاکستان کی جو پرپز آف دا اسٹیٹ ہے اس کو سمجھتے ہیں. ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ کے موٹو سے وہ لڑ رہے ہیں. وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو, پاکستان کو اور اس کو لازم ملزوم سمجھتے ہیں. جی اس کی پروٹیکشن کر رہے ہیں. پروفیشنل آرمی ہے, میرٹ بیسڈ ملٹری ہے, پرفارم کرتی ہے ہر دفعہ. یہی تو وہ ابھی اس وار کا جو ہمارے اگینسٹ ہے وہ یہی سی نیکسس کو تو توڑنا چاہتے ہیں. کسی بھی جامی صاحب پیس اینڈ وار کا جو فاؤنڈیشن ہے یا بیسک بلڈنگ ہے وہ ایک ہی چیز پہ ہے, عوام اور افواج کا ملاپ. اس کو وہ کہتے ہیں توڑ دے تو آپ کا بھی لیبیا سے بھی برا حشر ہو جائے گا. آپ کے پاس تو اکنامک سپیس اتنی نہیں ہے جتنی شاید اس ممالک کے پاس بہت ہو. شام دیکھیں نا کہاں سے کہاں چلا گیا جی, کدھر پہنچ گیا وہ. عراق کو آپ دیکھ لیں, who could think few years decades back کہ عراق کی یہ کنڈیشن ہو جائے گی. ایران کو دیکھ لیں, اتنا آئل, اتنا کچھ ہونے کے باوجود جب کلیکٹیو ملٹری رسپانس, افیکٹو ملٹری رسپانس نہیں گیا, آپ نے ڈائیورٹ کی ہوئی تھی چیزیں, تو آپ دیکھ لیں آپ کے چیلنجز آپ کے سامنے آئے. آپ کسی کو, اور پاکستان آج الحمدللہ نیوکلیئر کنٹری ہے, 10 دفعہ یو ہیو کریٹڈ اے کاسٹ فار دا اینیمی, چاہے وہ اینیمی انڈیا ہو یا فار دیٹ میٹر کوئی بھی ہو, دیر از اے کاسٹ فار دیم. تو وہ اگر اس کاسٹ کو پے کرنے کے لیے تیار ہے تو وہ پاکستان پہ حملے کرتا رہے گا. تو یہ انہوں نے ایزی وے سمجھا. تو اٹ از پاکستان ملٹری which is a clear cut difference between these states and Pakistan. ایک بڑا اور اہم نقطہ جنرل صاحب کہ افغانستان میں جو امریکی ڈالر ہے وہ 64-65 افغانی کا بن جاتا ہے, ہمارے ہاں 280 کا ہے. حالانکہ ہماری ریمیٹنسز بھی ہیں 40 ارب کے قریب, کچھ نہ کچھ ایکسپورٹ بھی ہم کرتے ہیں. یہ افغانستان کیا ایکسپورٹ کرتا ہے دنیا کو جس کی وجہ سے ڈالر وہاں پہ جو ہے وہ 64 روپے کا ہے؟ یہ ٹیررزم ایکسپورٹ کرتے ہیں جی. مرڈر, ہائر فار مرڈر کے وہاں پہ ہر چیز مل رہی ہے. ٹیررزم ایکسپورٹ کر رہے ہیں, پوری دنیا میں کر رہے ہیں. جس کلائنٹ کو چاہیے, چاہے وہ اسٹرکچر اسٹیٹ ہو, نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوں, جس نے اپنا جو چھوٹے سے چھوٹے کسی کے حجرے میں بھی فائر کرنا ہے, مارنا ہے کسی کو, تو وہاں سے لے کے کسی اسٹیٹ کو انڈو کرنے کی کوشش کرنی ہے تو وہاں تک دے آر اویلیبل. دے آر بینگ فیڈ. جب رشینز یہاں پر تھے تو اس وقت بھی ڈالرز آ رہے تھے اس وار کو لڑنے کے لیے. پھر جب یہاں پہ 2800 کے قریب سول امریکن کانٹریکٹر سے 20 ایئرز کی جو وار امریکن سے لڑی ہے, وہ ان کو پیسے ہی دے کے ان سے ایریاز میں تھوڑی سی پیس چیز رکھتے تھے تاکہ موومنٹ کر سکیں. اب انڈیا جو ہے کہنے کو تو 80 something billion ڈالر کو اس نے بجٹ اناؤنس کیا, آن گراؤنڈ اٹ از گوئنگ ٹو بی 108 اور 109 بلین ڈالر. تو باقی یہ پیسہ جو ہے وہ اس کو دھکیلے گا, اس کے اندر پش کرے گا. ابھی امریکہ سے پیسے آ رہے ہیں. تو آئی تھنک دے آر بینگ فیڈ فار دس chaos اینڈ کنفیوژن. اور بالکل ان کی لائنز ہے. اسرائیل کی اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہوگی, آئی کین اشور یو, اور آئی ایم شیور کہ یہ چیزیں ہوں گی. اور پاکستان کے پاس تو بہت سے سپوت ہیں جو ان کو پیسہ جس طریقے سے آ رہا ہے. پھر انلیگل اسپیکٹرم کا بہت پیسہ ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے کراچی میں اب بھی ہیں رینسم کے جتنے پیسے لیے جاتے تھے, کڈنیپنگ رینسم کے, وہ سارے اسی ٹیررزم کے ساتھ جاتے تھے. اور پھر نیکسس کریٹ ہوا پولیٹکس کا, ٹیررزم کا اور انلیگل اکانومی کا, کرائم کا. تو یہ وہی نیکسس ہے, اسی نیکسس کو انہوں نے بلڈ کیا. تو یہ جو وار اکانومی ہے, ٹیررزم کی اکانومی ہے, دس از دا میجر ایکسپورٹ ان کا وہ ہے, جس کی وجہ سے ان کا ڈالر جو ہے وہ گر نہیں رہا. اور پھر پلفریجز ہوئی پاکستان سے ڈالر جس طریقے سے فلو چوری کر کے. بالکل ٹھیک.